بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کل ایک خصوصی طیارے کے اوپر، جو کہ ظاہر ہے کہ ان کے سمدھیوں کا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر وہ جنیوا روانہ ہو گئی، اور کل کے دن ہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی زمین کے رستے میں، زمین کے رستے جا سکتے ہیں، برطانیہ سے نہیں جا سکتے۔ بہرحال ایون فیلڈ سے وہ گاڑی میں بیٹھ کے نکلے اور وہ بھی جنیوا کے لیے روانہ ہو۔ ہمارے دوست جو ہیں اظہر صاحب، وہ وہاں پہ تھے اور انہوں نے ایک کلپ شیئر کیا جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب روانہ ہو رہے ہیں اور ان کو لندن کے پٹواری رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن یوتڑ کوئی نہیں پہنچا ہوا، ادھر ادھر میں ٹھیک ہے نالے تو وہ چلے گئے ہیں جنیوا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ آئندہ مستقبل کے اندر جس طرح عمران احمد خان نیازی نے لندن پلان، پروجیکٹ عمران خان کا وجود آیا تھا لندن پلان کے اندر، جس میں اس وقت ISI کے سربراہ جو تھے وہ چودھری شجاعت اور طاہر القادری کو ملنے کے لیے برطانیہ پہنچے تھے، اور ہمارے ممدوح جناب مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے ان کو پہنچتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ جی، اس لندن پلان کا تذکرہ جو تھا وہ بار بار جب آتا تھا اور پروجیکٹ عمران خان کا تذکرہ بار بار آتا تھا، تو اس کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے جبران الیاس کی سربراہی کے اندر عمران احمد خان نیازی نے جوابی لندن پلان جو تھا وہ لانچ کیا تاکہ معاملہ کچل مچل ہو۔ اصل لندن پلان تو وہ تھا جس میں طاہر القادری نے پیسے پکڑے تھے اور اسے پیسے پہنچانے گئے تھے وہاں پہ یہ لوگ بریف کیسوں میں بھر کے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو پہنچے تھے وہ، اور اصل وہ لندن پلان تھا۔ لیکن عمران احمد خان نیازی نے جناب حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کی تقرری اور نواز شریف صاحب کی واپسی، اس کے بعد اس کو لندن پلان کا نام دے دیا، اور اس کے میڈیا نے اور اس کے ممدوحین نے، اس کے پالتوؤں نے سوشل میڈیا کے اوپر اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کے لندن پلان کو یوں پڑھا کہ ایسے لگا کہ اصل لندن پلان تو یہ تھا، وہ جو پروجیکٹ عمران خان والا لندن پلان تھا اس کا کوئی وجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے، اب مجھے یہ لگتا ہے کہ لندن پلان کے بعد آئندہ پاکستان کی سیاست کے اندر PTI جو چھنکڑا بجائے گی وہ ہوگا جنیوا پلان، کیونکہ جنیوا کے اندر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ گئی ہیں اور نواز شریف صاحب ان کو وہاں پہ جائیں۔ میں نے کچھ لوگوں سے جو نواز شریف صاحب کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور ایون فیلڈ کے دروازے کے باہر موجود تھے، میں نے ان سے بات کی اور میں نے پوچھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو اطلاعات ڈسکس ہو رہی ہیں، یہ نواز شریف صاحب بظاہر تو یورپ کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ اچھا، بائی دا وے، چلتے چلتے آپ کو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب باجوہ صاحب جو تھے وہ ایکسٹینشن کے لیے مبینہ طور پہ مارشل اللہ کی دھمکی دے بیٹھے تھے، تو نواز شریف صاحب نے یہ کہہ کے کہ اگلا چیف تو حافظ صاحب ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، حافظ ہی تراویاں پڑھائے گا اگلیاں، بلکہ میں سے لگ رہا ہے ان جنازے بھی حافظ ہی پڑھائے، لیکن حافظ ہی تراویاں پڑھائے گا، تو وہ تراویاں پڑھانے کے لیے وہی ہوگا، یہ کہہ کے چاچو کو جناب نواز شریف صاحب یورپ کے لمبے ٹور پہ نکل گئے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد ہو۔ پھر وہ رابطے میں نہیں آئے تھے، موبائل بند کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ حافظ ہی ہوئے گا، ٹھیک ہے، شہباز حافظ صاحب نے تراویاں پڑھانیاں ہیں، ہاں، ختم ہی انہوں کوئی دعا نہیں، اور ان کو کہ ایسی ہمت ہے تو لاؤ ماشاء اللہ باجوہ صاحب کو، تو پھر باجوہ صاحب کو بیچاروں کو چپ چپیتے گھر جانا پڑا۔ اب وہ گئے ہیں پھر دورے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب اس دورے کے حوالے سے جو میں نے مختلف فریقوں سے پوچھا تو دو تھیریز نکل کے سامنے آئی۔ ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بہت اہم ملاقاتیں، تو میں نے کہا کہ یہ اہم ملاقاتیں جو ہیں یہ امریکہ کے 4 روزہ دورے کے اندر کیوں نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کے دورے کے اندر ان اہم ملاقاتوں کا شیڈول طے ہوا ہے۔ اب یہ مختلف جگہوں پہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ لندن ایک ایسی جگہ ہے کہ ہر پاکستانی اتھوں جاندا ہے تو وہ لندن جا ٹک رہا ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہوتے کیڑا بندہ بڑے آیا، اس کی نسبت جو ہے اب آپ دیکھیے نا پاکستان کے اندر بہت سارے پروجیکٹس کے اوپر جو کک بیک وصول کیے جاتے ہیں
وہ جرمنی میں وصول کیے جاتے اور فرانس میں وصول کیے جاتے ہیں، ان کے بینکوں میں رکھوائے جاتے ہیں. مطلب کہ میرا مطلب ہے کہ بڑے بڑے جو ڈیم بنتے ہیں، بجلی کے جو منصوبے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں، بندہ ان کے بعد پھر ہے تبلیغی جماعت کے چلے پہ چلا جاتا ہے. میں نے کسی کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، نہ آپ نے سنا ایسا کوئی ذکر میں نے کیا ہو، لیکن جو کام خفیہ طریقے سے کرنا ہوتا ہے وہ ادھر ہوتا ہے، جرمنی اور فرانس میں. اچھا، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو جرمنی اور فرانس نہیں جا رہے نا، وہ تو جنیوا جا رہے ہیں، آسٹریا کے اندر ہے نا جنیوا میرا خیال ہے، اور اس کے بعد وہ بیلجیم یا اس طرح کے خوبصورت ممالک جو ہے وہاں پہ جائیں. ٹھیک ہو گیا. اور وہ وہاں پہ کہیں پہ چلتے پھرتے، کہیں پہ کسی جگہ کے اوپر سیر کرتے ہوئے، کہیں پہ گولف کھیلتے ہوئے کچھ لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی. اور میں نے کہا جی ان ملاقاتوں کا آبجیکٹو کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس ملاقات کا آبجیکٹو جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی بطور وزیر اعظم واپسی، کیونکہ اکانومی جو ہے وہ سیٹ آن ٹریک ہو گئی ہے. ہمارے اس سے پہلے والا ویلاگ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح دنیا بھر کے مالیاتی اداروں کے اسلام آباد میں متعین نمائندگان جو ہیں وہ ہماری اکنامک پرفارمنس سے مطمئن ہیں. انہوں نے کہا جی وہ اکانومی سیٹ آن ٹریک ہو گئی ہے، اب یہ بہترین وقت ہے کہ میاں صاحب جو ہیں پرائم منسٹر دوبارہ بنے. ٹھیک ہے. تو میں نے انہیں کہا، عرض کیا کہ دیکھیے نواز شریف صاحب اگر پہلے بھی زور ڈال لیتے تو سسٹم ان کو مزاحمت نہیں کر سکتا تھا. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی وہ نام کے اوپر چونکہ کانٹا پھرا ہوا ہے. اب دیکھیے نا، جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں ان کو NIRC میں مقرر کرنے لگے تو ان کا نام جو تھا اس کے اوپر کانٹا مروا دیا گیا. کابینہ کے اندر سمجھی گئی ہوئی چیز تھی، وہ سائٹ ادھر ادھر کر دی گئی. ٹھیک ہے، ایک یہ بھی تو نقطہ نظر ہے نا. تو اب جناب نواز شریف صاحب اپنے نام سے یہ کانٹا ہٹوانا چاہتے ہیں اور ایک دفعہ وزیر اعظم کا ٹھپا لگوا کے تو یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں بے گناہ تھا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ زیادتی کی. تو وہ اس حوالے سے ملاقاتیں کریں. ایک تو نقطہ نظر یہ بتایا جاتا ہے. دوسرا جو ان کے بہت قریب جانے جانے والے لوگ ہیں، بہت ہی قریب، ان سے بھی جب اس سلسلے میں بات ہوئی اور میں نے ان معلومات کی تصدیقات یا تردیدات چاہی تو انہوں نے کہا یار رضی صاحب آپ کیا باتیں کریں. میاں نواز شریف صاحب اب ذہنی طور کے اوپر ریٹائرمنٹ لے چکے. ان کے قوا جو ہیں اور ان کے اصحاب جو ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں جو امور ہائے مملکت کو چلانے کے لیے ہونے چاہیے. پھر اس بندے نے مجھے وہ بھی یاد دلایا کہ آپ ان کی جو تیسری دفعہ کی وزارت عظمیٰ تھی اس کے اندر دیکھیں کہ وہ مطلب کہ میاں صاحب جو تھے ان کے تقریباً سارے معاملات جو تھے وہ اسحاق ڈار صاحب دیکھا کرتے. اسحاق ڈار صاحب جو تھے مطلب کہ لڑائی بھی ان ڈار صاحب کی وجہ سے شروع ہوئی تھی، لیکن اسحاق ڈار صاحب دیکھا کرتے تھے اور میاں صاحب نارملی مطلب بہت اہم فیصلوں کے اندر ہاں یا نہ کرتے تھے، ادروائز جو تھے وہ آرام ہی کرتے تھے. لیکن اس وقت ان کو ایک اپنی زندگی کی محبت جو تھی اور سپورٹ جو تھی ساری عمر کی وہ دستیاب رہی اور وہ مرحومہ کلثوم نواز شریف کی صورت میں تھی. اب وہ نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کو کلک ہے ان آخری لمحات کا جو وہ اپنی بیگم کے ساتھ نہ بتا پائے اور وہ اس پچھتاوے کا شکار ہیں اور وہ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں اور جب تک وہ اس سچویشن سے نہیں نکلیں گے وہ نہیں کر سکیں گے. امریکہ جانا بھی بیسیکلی اسی بات کی کوشش تھی کہ انہیں اس سے نکالا جائے اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس طرح کی آپٹکس پہ بڑی نظر رکھتا ہوں. امریکہ کے اندر جب نواز شریف صاحب مختلف لوگوں سے مل رہے تھے یا مختلف لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کے چہرے کے اوپر مجھے جو تازگی اور بشاشیت نظر آئی یا خوشی، ایک بندے کا اطمینان نظر آیا، وہ کلثومہ مرحومہ کے رخصت ہونے کے بعد پہلی مرتبہ وہ دیکھا گیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اب وہ صرف ایک ریٹائر اور لیڈر کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو مطلب کہ وہ عام ڈے ٹو ڈے افیئر آف گورننس میں بھی نہیں بولیں گے، وہ ایک سمبولک ہیڈ کے طور پہ رہیں گے. جہاں پہ بابا جی کی ضرورت ہوگی ان کو بلا لیا جائے گا اور برکت کے لیے انہیں کہا جائے گا کہ جناب یہ ہم کام کرنے لگے ہیں، جیسے گھر میں بزرگوں کا مقام ہوتا ہے.
لیکن وہ نہ تو ڈے ٹو ڈے افیئر کے اندر انٹرفیئر کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی ان کی صحت اس عمر کی اجازت دیتی ہے. کا خیال تھا کہ انہیں ایک موقع دیا جائے کہ وہ صرف اپنے آپ کو کلیئر کر لیں. عدالتوں کے ذریعے تو انہوں نے کلیئر کر لیا, لیکن ان کا خیال تھا کہ وہ وزیر اعظم بن کے بھی اپنے آپ کو کلیئر کریں. اس کا شاید نہیں دیا گیا موقع, لیکن بہرحال وہ اس وقت ذہنی طور پہ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ بچوں کا کام ہے, یہ انہوں نے ہی کرنا ہے. اور مستقبل کے اندر جو بھی سیٹ اپ ہوگا اس کے اندر آپ کو ان کی اگلی نسل, جس میں حمزہ بھی شامل ہیں پولیٹیکل حوالے سے, وہ آپ کو ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو جو ان کے قریب حلقے ہیں وہ تو اس امر سے ٹوٹلی انکاری ہیں اور اس کی تردید کرتے ہیں, استرداد کرتے ہیں شدت کے ساتھ کہ وہ اس دورے کے دوران کوئی سیاسی سرگرمی کرنے جا رہے ہیں. وہ جو ہیں وہ وہاں پہ صرف ریلیکس کریں گے, ان کا پسندیدہ جگہیں جو ہیں وہاں پہ جائیں گے, مریم بھی ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گی, اور اس دوران جو ہے وہ پنجاب میں بارشیں ہو جائیں گی اور سموگ جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی, تو وہ بھی واپس تشریف لے آئیں گی, اور نواز شریف صاحب بھی ان کے ہمراہ واپس آ جائیں گے. ایسی ویسی کوئی بات نہیں. دیکھیے مستقبل میں کیا ہوتا ہے, اور اس حوالے سے جو بھی ہوگا وہ تو ہمیں پتہ چلے گا. جب مستقبل میں جو بھی حرکیات, سیاسی حرکیات ہوں گی, اس سے ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یہ دورہ جو تھا یہ ذاتی تھا یا پھر کچھ سیاسی بھی تھا اس کے اندر. لیکن دونوں طرح کی اطلاعات اس وقت لندن سے موصول ہو رہی ہیں, جو میں نے بلا کم و کاست آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے کہ جو مجاز یاد ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق.